کے لیے کرتے ہیں، وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ اللہ کا جیسا حکم الہی ہوتا ہے، جو اشارے اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، عام آدمی نہیں دیکھتے ہیں، یہی لوگ جن کو اللہ چشم باطن دیتا ہے، روحانیت کا مقام دیتا ہے، وہی کرتا ہے۔ ایسے ہی یہ حضرت حسن میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو وصال ہوا، تو آپ نے اس رات کو یہی کہا کہ بھئی دیکھو، اب زیادہ دعائیں اور وظیفے وغیرہ مت کرو، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ کی رضا ہے، اشارے مل رہے ہیں۔ تو دیکھیے، جو ولی کامل ہوتے ہیں ان کا تو قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ وہ موت کا مزہ چکھتے ہیں، موت نہیں ہوتی انہیں۔ موت کے لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کل من علیہ فان، فنا ہونا ہے۔ اولیاء اللہ صرف ایک ٹیسٹ جو ہوتا ہے، جو حکم الہی ہے، جو مشیت خداوندی نظام قدرت ہے، کہ جو آیا ہے اس کو ہونا ہے، لیکن یہ اپنی قبروں میں حیات رہتے ہیں، اور حیات سے زیادہ طاقتور اللہ نے کر دیتا ہے ان کی اولیاء اللہوں کے آستانوں سے، مزاروں سے، اسی لیے فیض جاری رہتا ہے۔ اب حضرت شاہ محمد حسنین اور حسنیہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی اشیاق اعظام، صوفیہ اکرام، سجادگان، خانقاہ نیازیہ کے نقش قدم پہ آپ نے گزاری۔ ایک ذرا سا بھی نہیں آتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جو اولیاء اللہ کرتے تھے وہ آج کے دور میں بھی آپ نے کیا۔ صبر کا ہمیشہ تلقین کی لوگوں کو کہ بھی صبر اور اخلاق بہتر کرو۔ کوئی آئے، انجان آدمی آئے، کچھ بھی کہہ دیتا ہے تو صبر سے کام لو، اگر کوئی کر بھی رہا ہے غلط تو ان اللہ مع صابرین، صبر کرو، اخلاق سے آئے۔ سخی تھے آپ، نہایت سخی تھے، اس قدر آپ کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، غریب، مسکین، بے سہارا، یہ نہیں دیکھ کے کس مذہب سے ہے، کس سے تعلق رکھتا ہے، کون ہے، انہیں مانتا بھی ہے نہیں، غریب ہے، مدد کری انہوں نے۔ یہ اولیاء اللہوں کی پہچان ہے۔ آپ نے 1980 میں آپ مسند نشین ہوئے، جو آپ کے پیر تھے، پیر و مرشد تھے، اور آپ کے والد بھی تھے، سرکار محمد حسن سجاد اور حسن میاں صاحب قبلہ قدس العزیز، اور 40 سال آپ نے مسند نشینی، مسند پہ تشریف رہے اور سلسلے کو فروغ کیا۔ صوفیہ اعظام کی روشنی جو حیات تھی اس پہ روشنی ڈالتے رہتے تھے آپ، اور یہ پوری دنیا میں سلسلہ ہے، خانقاہ نیازیہ کا جو برانچیں ہیں پورے دنیا میں ہیں، شاخیں اس کی۔ آپ یہاں سے رشد و ہدایت تعلیم دیتے تھے، مریدین کو ہدایتیں دیتے رہتے، تو فون کے ذریعے، ویسے بھی آپ باہر کے دورہ کرا آپ نے، جرمن وغیرہ اور دوسرے ملکوں میں بھی گئے، ابھی کچھ سال پہلے آپ عمرے کو بھی تشریف لے گئے تھے۔ تو آپ ہمیشہ یہی لوگوں کو تعلیم دیتے تھے کہ بھی دیکھو، جو رسول اور اللہ کا فرمان ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ کربلا والوں، ابھی محرم کے دن چلے تھے، آپ یہی بتاتے کہ امام حسین کی کیا تعلیم تھی، امام حسین نے جو شہادت پیش کری، اس پہ آپ بڑی گہرا مطالعہ تھا آپ کا، اللہ کے ولی تھے۔ آپ نے پوری زندگی کا 1950 کی آپ کی پیدائش، ولادت با سعادت ہوئی ہے 1950 میں، اور 70 سال کی عمر میں آپ نے پردہ فرمایا۔ آپ نے پوری زندگی اپنی حیات طیبہ میں، عبادت الہی میں اور خدمت خلق میں گزاری، اور اپنے بچے اور جو آپ کے سجادہ نشین ہوئے ہیں جناب مہدی میاں صاحب مدظ اللہ علی، ان کو بھی آپ نے پوری تعلیم دلوائی، اس کے بعد روحانی تعلیم خود دی، اور وہ بھی ان کے بالکل نقش قدم پر ہیں، اور بہت زبردست دیندار ہیں، اور عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ پورا جب پختہ کر دیا تو ان کی گدی نشینی، سجادہ نشینی کا انہوں نے اعلان کیا، اور وہ اب سب کی قیادت کر رہے ہیں، ہم سب لوگوں کی۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی جنازے کی نماز تو آپ نے تلقین کری، اور جنازے کی نماز بھی آپ نے پڑھائی، تمام خانقاہی رسومات ادا کر رہے ہیں، اور پورا دینی علم ہے آپ کو۔ تو اب مہدی میاں صاحب ہی تمام ذمہ داری سنبھالی ہے انہوں نے، اور سب لوگ دعا گو ہیں، ہم لوگ
سب پورا خاندان ان کے ساتھ ہے، مریدین، خلفاء، تمام درگاہوں کے گدی نشین آئے۔ اب جب ان کی سجادگی کی رسم ادا کی جائے گی تو اجمیر شریف کے اور خواجہ قطب بختیار کاکی کے، نظام الدین اولیاء کے اور کچھوچے کے بھی لوگ آ رہے ہیں، اور کلیہ شریف کے سجادہ نشین، مختلف درگاہوں کے گدی نشین، سجادہ نشین آ رہے ہیں، خلفاء آ رہے ہیں۔ تو بہت بڑا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کو آپ دیکھیں، بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جو سجادہ ہوتا ہے، بہت کرا کام ہے، کانٹوں بھرا تاج ہے۔ اس کو سب کو دیکھنا، سب کو سمجھانا، سب کی تربیت کرنا، ہدایت کرنا، تو یہ آپ کرتے رہتے تھے۔ اب پتہ چلتا ہے آدمی کو، جس کے لاکھوں کروڑوں سلسلے سے وابستہ ہوں، تو وہ سمجھ لیے کیسے ہوگا۔ اور بہت گہرا حضرت شاہ محمد حسنی میاں صاحب کا تصوف پہ بہت گہری گرفت تھی۔ آپ دینی علم تھا، لیکن صوفی ازم کے متعلق آپ بڑی معلومات تھی۔ آپ جانتے تھے کہ صوفیاء اکرام نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے اور تصوف ہے کیا، کیونکہ لوگ تصوف سمجھتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں بال بڑھا لیے، لمبا کرتا پہن لیا، صوفی ہو گئے۔ کیونکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صوفی وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں قرآن اور الٹے ہاتھ میں حدیث، اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے، وہ صحیح معنوں میں صوفی کہلاتا ہے۔ یہ صوفی کی تعریف حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ تو تصوف کو سمجھنا بڑا ہے، کیونکہ صوفیہ اکرام نے جو سلسلے کی اور جو اسلام کی خدمت کری ہے اور جو اسلام کو فروغ دیا ہے، اسلام کو بڑھایا ہے، غوث پاک کو دیکھیے، خواجہ صاحب کو دیکھیے، یہ انہی کے جانشین تھے۔ حضرت قطب عالم شاہ نیاز احمد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے خانقاہ نیازیہ کی بنیاد رکھی، سلسلہ نیازیہ کے جو بانی ہیں، اور حسنی میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے جانشین تھے۔ تو یہ پوری زندگی آپ نے خدمت خلق، اگر آپ ان کی حیات طیبہ دیکھیں، مخلوق خدا کی خدمت کرنے میں گزاری، لوگوں کو ہدایت میں گزاری، اور اب بھی ان کے مزار سے اور اولیاء اللہ کے مزار سے فیض جاری ہے، انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ مہندی میاں صاحب ہیں ماشاءاللہ سے، مہندی میاں صاحب وہ اپنے والد کے نقش قدم پہ ہیں اور پورے رسومات ادا کر رہے ہیں، لوگوں کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، جبکہ خود اتنے غم میں، پریشانی میں ڈوبے ہیں۔ مریدین، متعلقین، محبین بدیشوں سے فون آ رہے ہیں، انہیں بھی صبر کی اور قرآن کی تلاوت کی، اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو بھی ہو ایصال ثواب کریں۔ آپ اپنی اپنی خانقاہوں میں، اجمیر شریف میں، کلیہ شریف، سب جگہ سے آ رہے ہیں۔ پاکستان سے بھی لاکھوں مریدین کے آ رہا ہے کہ وہاں فاتحہ اور نذر و قل کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ افغانستان سے بھی، عراق سے بھی، اور دنیا بھر میں سلسلہ پھیلا ہے، بہت بڑا سلسلہ ہے، بہت برانچیں ہیں، یورپ میں بہت ہیں، جرمن میں خانقاہ نیازیہ ہے، آسٹریلیا میں ہیں، وہاں سے سب جگہ سے ہو رہا ہے۔ اور ہم لوگ آپ کے ذریعے یہی پیغام لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ بھی سرکار حسنی میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جتنی تلاوت قرآن اور درود اور کلمے پیش کر سکتے ہیں آپ پڑھیں، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور ان کو بھی درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا۔ اور جو آپ کی اولاد ہیں، بچے ہیں، متعلقین ہیں، خانوادے خانقاہ نیازیہ ہیں، اللہ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مہندی میاں صاحب قبلہ کی قیادت میں ہم لوگ سب چلیں۔ دیکھیے، بہت ولی کی پہچان یہی ہے کہ اس کے نظر میں اپنے پرائے سب ایک ساتھ ہوتے ہیں، ایک سمان ہوتے ہیں۔ تو ان کی عظمت، ان کی بلندی اسی سے ظاہر ہوتی ہے، بلا تفریق مذہب و ملت، بغیر بھید بھاؤ کے سب کو گلے لگایا، انسانیت کا پیغام عام کرا۔ جو صوفی مشن زندگی بھر اپنی زندگی صرف کر دی صوفی مشن کے لیے، خدمت خلق کے لیے۔ جو بھی گنگا جمنی تہذیب ہے، جو خانقاہوں کی دین ہے، انسانیت، محبت، اخلاق، بھائی چارہ اور دیش پریم جو ہے، یہ ان میں کوٹ کوٹ کے بڑھ ہوا تھا۔ اور جو بھی ضرورت مند آتا تھا، کوئی کسی مذہب کا، کسی فرقے کا، کسی طبقے کا ہو، اس کو جتنی مدد ہو سکتی تھی تو زیادہ سے زیادہ مدد کر سکتے تھے۔ یہی ان کی پہچان ہے، جو اب لوگ ان کو یاد کر کے
جو اب ایک دوسری شخصیت ایسی پیدا نہیں ہو سکتی صوفی ورلڈ کے اندر، پورے دنیا کے اندر، جنہوں نے بغیر بھید بھاؤ کے سب کی خدمت کری، سب کی مدد کری، سب کو گلے لگایا. کوئی بھی تھا دل کو جوڑنے کا کام ہوتا تھا، انسانی رشتوں کو مضبوط کرنے کا کام ہوتا تھا. اب ان کی باتیں یاد کر کے لوگ رو رہے ہیں. اپنا کا وقت ہوتا ہے ہر ولی اللہ کا جو دنیا میں آتا ہے تو اللہ کا حکم ہے، اس کا پردہ ہے، ظاہری پردہ ہے. ہمارے بیچ میں درمیان میں ان کی باتیں رہیں گی، ان کا مشن رہے گا، ان کی تعلیمات رہیں گی. ان کی خراج عقیدت یہی ہے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، انسانیت کا دامن نہیں چھوڑیں اور بغیر بھید بھاؤ کے سب کی خدمت کریں. آپ کے والد اور والدین کے بارے میں جاننا چاہتے جی ان کا وصال پہلے ہی ہو گیا تھا، 80 میں ہے، اور کافی دنوں تک مسند ارشاد پر انہوں نے تشریف رہے اور انہوں نے خدمت خلق کری، صوفی مشن کو بڑھایا اور مضبوط کرا اور تو پوری دنیا میں امن بھائی چارے کا پیغام عام کرا. جو اب پتہ چل رہا ہے، مجھے بھی پتہ نہیں تھا، جو بھی ان کے قریب تھے تو انہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا ان کی عظمت اور ان کی بلندی اور ان کی جو لوگ ان کو مانتے تھے دل سے، کسی فرقے کا ہو، کسی طبقے کا ہو، کسی مذہب کا ہو، اب لوگوں کا تاثرات معلوم ہو رہے ہیں. اس سے ان کی عظمت اور بلندی کا اندازہ اسی چیز سے ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنے والدین کو، جو پیر بھی تھے، ان کے والد بھی تھے اور پیر بھی تھے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرا اور عمل کر کے دنیا پہ عملی زندگی پیش کری، جس کو لوگ ان کے اور ان کے خاندان اور ان کے بزرگان دین کو اس کی عظمت کو، بلندی کو اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں. آپ کی تعلیم کہاں سے ہوئی؟ میں گھر میں تعلیم تھی، وہ سجادہ نشین کی جو تعلیم ہوتی ہے گھر پہ ہوتی ہے، اردو، عربی، ہندی، فارسی جو بھی ہوتی ہے ضرورت کے مطابق، اور روحانی تعلیمات اور جو پریکٹیکل ہوتی ہے وہ تو گھر پہ ہی ہوتی ہے. جو شروع سے ہی